وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے ہم اہم باتیں جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں۔ جو آج کا ہمارا مسئلہ ہے یہ بہت اہم ہے اور بہت علمی ایک معاملہ ہے، اور اسے بڑی باریک بینی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں اس لیے اس نشست میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے بہت سے لوگ جو سننے والے ہیں وہ اس قسم کے اعتراضات جو ملحدین کرتے ہیں ان کا جواب بھی اس آج کی نشست میں ہم دینے کی کوشش کریں گے۔ ہم جب یہ کہتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اس کا معنی کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب پچھلے دور میں ان کو معتزلہ کہا جاتا تھا، آج کے دور میں جو معتزلہ ہیں ان کا نام بدلی ہو چکا ہے، وہ ملحدین یا ایتھیسٹ کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور اس وقت ہمارے جو لبرلز قسم کے جو لوگ ہیں وہ ان سے بہت زیادہ متاثر ہیں۔ یہاں اعتراض یہ کرتے ہیں وہ کہ جی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے دیا، تو اس سے پھر معلوم یہ ہوا کہ ہر وہ مال، بہت اہم باریک جملہ، ہر وہ مال جو انسان کو حاصل ہے، چاہے وہ حلال ہو یا حرام ہو، وہ اللہ نے دیا ہے۔ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ اب وہ یہاں اعتراض کرتے ہیں جی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ حرام مال بھی اللہ دے رہا ہے، تو وہ اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ اس اعتراض کی جو نوعیت اور حقیقت ہے وہ ہم نے سمجھنی ہے۔ ایک تو وہ رزق ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دیا، اور ایک وہ اشیاء ہیں جو اللہ نے پیدا ضرور کی ہیں لیکن پیدا کرنے کے بعد اپنے بندوں کے لیے اس کو حرام قرار دیا، اور واضح طور پر بیان کر دیا کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ جس طرح قرآن میں فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دو راستے تمہیں دکھا دیے، نیکی والا بھی اور بدی والا بھی۔ اب ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ایک تو وہ معاملہ ہے کہ اللہ نے بیان کر دیا واضح طور پہ کہ یہ ہے ہی حرام، اس کے قریب نہ جانا۔ اب جب اس کا حرام ہونا واضح کر دیا تو پھر یہ اعتراض نہیں ہوتا جی اللہ نے ہی وہ دیا ہے، یہ بات بھی واضح ہوئی۔ اگر دیا اللہ نے تو منع بھی کس نے کر دیا؟ اللہ نے۔ یہ اعتراض اب یہاں ہوتا نہیں۔ دوسری بات، بعض اوقات اچھا وہ دلیل بھی قرآن پاک کی آیت کو بناتے ہیں، کیونکہ یاد رکھیے گا ہمارے استاد گرامی ہیں پروفیسر عبد الرحمن صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہیں تو تمہارے اساتذہ پڑھا رہے ہیں نا، انہیں پڑھانے والا شیطان ہے، وہ کوئی عام نہیں ہے، وہ معلم الملکوت ہے، تو انہیں وہ پڑھا رہا ہے۔ تو اب وہ ان کے ذہن میں جب وہ پڑھاتا ہے تو وہ اعتراض میں قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ وہ کہیں جی آپ قرآن کو مانتے ہیں؟ آپ کہیں گے ہاں الحمدللہ۔ وہ کہیں گے جی قرآن کریم میں اللہ نے لکھا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والی ہر جو چوپایا ہے، ہر مخلوق جو ہے، اس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا۔ تو جب اللہ نے ہر ذی روح کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ لیا تو حرام کو بھی رزق کہا جائے گا۔ وہ یہ آیت کو پیش کرتے ہیں۔ اب اس کا جواب ہمارے علماء بیان کرتے ہیں بلا شبہ ہر شے کا خالق اللہ ہے، لیکن جب ہم اللہ کی طرف نسبت کریں گے تو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں مخلوقات کا پیدا کرنے والا اللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب ہم نے ساری مخلوق کو شامل کر لیا تو ہم یہ جملہ کہیں گے مخلوقات کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ لیکن جب ہم ان کو علیحدہ علیحدہ ذکر کریں گے، مخلوقات کو علیحدہ علیحدہ ذکر کریں گے تو ہم کہیں گے آسمانوں کا خالق اللہ، زمین کا خالق اللہ، عرش و کرسی کا خالق اللہ۔ لیکن یہ نہیں کوئی کہے گا کہ جی مکھی اور مچھر، یعنی جب تعریف کی جائے گی تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، عالمین کا پیدا کرنے والا، عالمین کی تربیت کرنے والا۔ تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ کتوں کا خالق یا خنزیروں کا خالق، فی نفسی یہ جملہ صحیح ہے، لیکن ہم اس کو کہنا گوارا نہیں کرتے کیونکہ یہ اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ اس لیے جب کائنات کا خالق کہا جائے گا اس میں یہ ساری چیزیں آ جائیں گی۔ تو ہم جب اللہ کی طرف نسبت کرتے تو ہم نسبت کرنے میں بھی لحاظ رکھتے ہیں، سچی اگرچہ ہو لیکن اس کے لائق بھی ہونی چاہیے۔ اگر اس کے لائق نہ ہو تو ہم وہ نسبت اللہ کی طرف کرنا گوارا نہیں کرتے۔ تو ایک تو وہ ہے جو اللہ نے حرام قرار دے دیا، دوسرا وہ ہے جو اللہ نے حلال تو رکھا ہے لیکن ہمارے اس کو حاصل کرنے کا ذریعہ صحیح نہیں ہے۔
ہمارا حاصل کرنے کا ذریعہ جو ہے وہ حلال نہیں ہے، تو اب وہ حلال بھی حرام ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں تو واضح طور پر انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو تم نے اپنی کمائی ہے، اپنی کمائی میں سے پاکیزہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اچھا، ڈاکٹر عائض القرنی انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا، ہم نے کئی بار پڑھا ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں کسی شخص کو دیکھتے ہیں، نوجوان کو، تو اسے اپنے گھوڑے کی لگام پکڑا دیتے ہیں، آئے یاد، تو اسے ذہن میں سوچتے ہیں کہ جب میں یہاں سے واپسی نکلوں گا تو اسے کچھ درہم میں دے دوں گا تاکہ یہ کھڑا رہا یہاں پہ۔ اب جب باہر نکلے تو دیکھا کہ وہ لگام سمیت وہ گھوڑا تو کھڑا ہے، لگام غائب ہے اور وہ نوجوان بھی غائب ہے۔ آپ اپنے غلام کو وہ چند درہم دیے اور کہا جا کے بازار سے لگام خرید کے لے آؤ۔ اب بازار سے جب وہ لگام خرید کر لایا تو وہی شخص بازار میں لگام بیچ رہا تھا، اپنی لگام خرید کے لے آئے، تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ملے اب بھی اس کو اتنے ہی ہیں، وہاں 10 درہم کا ذکر ہے کہ ملے اب بھی اس کو 10 ہی ہیں، لیکن اگر انتظار کرتا تو حلال ذریعے سے ملنے تھے، اس نے انتظار نہیں کیا، یہی 10 اس کو حرام ذریعے سے ملے۔ تو ہم یہاں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزوں کو حلال قرار دیا، جو حرام قرار دیا، وہ تو واضح کر دیا، الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اس کے درمیان جو مشتبہات ہیں ان سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ تو بعض وہ چیزیں ہیں جن کو انسان حلال سے حاصل نہیں کرتا، وہ اس کا ذریعہ حلال سے حاصل نہ کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ حلال بھی کیا ہو جاتا ہے، حرام ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں تو یہ ذکر کیا گیا، حدیث پاک میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے واضح طور پر فرمایا کہ من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، ایک کھجور بھی اگر کوئی اپنی پاکیزہ کمائی سے اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو اللہ اس کو جو اس کی شان کے لائق ہے اپنے دائیں ہاتھ سے لیتے ہیں۔ اور یہاں اللہ کے نبی نے بڑا حسین جملہ فرمایا کہ اگر عدل سے، انصاف سے، حلال سے کوئی کمائے، ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتے۔ پھر دوسرا جملہ کہا وَلَا يَسْعَدُ إِلَى اللَّهِ إِلَّا الطَّيِّبُ، یاد رکھو حرام اللہ کی طرف جاتا ہی نہیں ہے، چڑھتا ہی نہیں ہے، وہ اس کی بارگاہ تک پہنچتا ہی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوبارہ فرمایا جب اللہ اس حلال کو، جو کھجور کا ٹکڑا ہے، اپنے دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں تو پھر اسے بڑھانا شروع کرتے ہیں، حتیٰ تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کی مثل ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کریم نے فرمایا ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، تو ہمارے دیے ہوئے میں سے کون سا مراد ہے؟ حلال مراد ہے، کہ جو اللہ نے دیا اس میں سے حلال اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، کیونکہ مال حرام سے اگر کوئی صدقہ کرے اور وہ یہ نیت کرے کہ مجھے ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، تو اس کو دوہرا گناہ ملے گا، کہ ایک تو مال حرام اور دوسرا اللہ کے راستے میں دے رہا، مال حرام کا گناہ الگ ہوگا، اللہ کے راستے میں دینے کا گناہ الگ ہوگا۔ تو وہ جو ملحدین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ سب کچھ تو اللہ دے رہا ہے، تو پھر سب کچھ اللہ دے رہا ہے، لیکن اللہ سب کچھ دینے کے بعد واضح طور پہ بیان کر رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ جب وہ حلال ہی نہیں ہے تو پھر اس کا دینا اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں درست بھی نہیں ہے۔ تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کا معنی کہ ہمارے دیے ہوئے میں سے، یعنی جو ہم نے طیب کیا ہے، جو ہم نے طیب کیا ہے، حلال کیا ہے۔ اللہ نے جب ذکر کیا تو فرمایا حلالاً طیبہ، تو یہاں مفسرین فرماتے ہیں ہر حلال شے طیب ہونی بھی شرط ہے۔ ہر طیب جو ہے وہ حلال ہوتا ہے، ہر حلال طیب نہیں ہوتا، بہت باریک بات ہے۔ اس لیے کہ اگر کسی انسان نے چوری کی، مرغی حلال ہے، اگر کوئی انسان چوری کر کے اس کو کھاتا ہے تو وہ مرغی حلال، لیکن اب مال طیب نہیں رہا، مال تو ہر طیب جو ہے وہ حلال بھی ہوگا، لیکن ہر حلال طیب ہو ضروری؟ تو قرآن کریم نے حلالن کے ساتھ طیبہ کی قید لگائی کہ مال حلال بھی ہونا چاہیے اور طیب بھی ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ خود بھی طیب ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں طیب مال ہی عطا کرے، اللہ ہمیں طیب مال ہی عطا کرے، اور پھر ہم اللہ کے راستے میں وہ طیب دیتے رہیں، اور اللہ ہمیں اور زیادہ طیبات سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔